جو ہے نا اتنی زیادہ پاکستان کے لیے اچھی ہو جائیں گی. کیسے اس کو سمرائز کریں گے؟ ہاؤ دس تھنگ ول گو فار پاکستان اف دس ہیپنس سکسیسفلی؟ اس کا ایک بڑا بیسک سا فارمولہ ہے. جب کسی قبیلے، کسی شہر، کسی کنبے کی آن شان بان میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس سے رشتے رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح کا ہے ملکوں کا امیج جب بڑھتا ہے، ان کا قد کاٹ بڑھتا ہے، جب ان کا پروفائل بہتر ہوتا ہے دنیا میں، اور اس کی وجہ یہی ہے جو پاکستان کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں دنیا ان کے ساتھ رشتے ناطے بڑھانا چاہتی ہے، دنیا ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتی ہے، دنیا ان کے ساتھ بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل معاملات میں داخل ہونا چاہتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ 50% کام اور 50% آپ کا جو مقصد تھا وہ ویسے بھی پورا ہو گیا، آرگینک طریقے سے پورا ہو گیا. دنیا کی ہر اسکرین پر اس وقت پاکستان اور اسلام آباد کا نام، دنیا کے ہر اخبار کے فرنٹ پیج پر پاکستان اور اسلام آباد کا نام. آپ کی ویسے ہی پروفائل صرف اس میڈیشن میں آپ نے سامنے بیٹھانے میں وہ گروپس، وہ گروہ جن کی آنکھوں میں خون تھا، جن کے ہاتھوں پر لوگوں کا خون ہے، ان کو آمنے سامنے بیٹھا دینا، یہ بذات خود ایک معرکہ، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کا پروفائل بڑھا. ریمیننگ اس کی کامیابی کی وجہ سے، کیونکہ کامیابی میں دو فریق اور بھی ہیں. اس میں پہلے بھی دو فریق اور تھے، باقی بھی ملٹیپل کنٹریز تھی جن سے ہم نے رابطہ کر کے کیا. اب بھی یہ دو فریق اور باقی ملٹیپل کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے رابطے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے امریکہ ٹھیک ہے، سپر پاور ہے، امریکہ دنیا کا ملٹری مائٹ ہے، لیکن امریکہ پر بھی پریشر ہوتا ہے. یورپین کی بات امریکہ اتنے نہیں سنتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں سنتے ہیں، نیٹو کی بات نہیں سنتے زیادہ، لیکن پھر بھی پریشر ہوتا ہے. لیکن اصل پریشر امریکہ پر ان کی اپنی عوام کا، جب 9 لاکھ لوگ نکلے باہر، جب کانگریس کے ممبرز وہ آہو فغاں کر رہے ہیں، جب ان کی اپنی پارٹی میں دراڑ پڑنا شروع ہوا تو ایک پریشر تو اٹھتا ہے. ایک سربراہ کو یہ فکر تو ہوتی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے، اگر میری پارٹی ہار گئی تو میں ربڑ اسٹیمپ بن جاؤں گا، امپیچمنٹ میرے خلاف آ جائے گی، اور 25ویں امینڈمنٹ کے تحت کانگریس تیار بیٹھا ہوا ہے، تو پریشر تو آتا ہے. اور جب پریشر آتا ہے تو لچک آتی ہے، جب لچک آتی ہے تو مذاکرات بہتر ہوتے ہیں. اسی لچک کی وجہ سے جو گزشتہ شب ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے وہ لچک والا بیان دیا ہے. ان کی بیان پر اگر غور کریں تو کہتے ہیں کہ اب نئے ارمس ہمارا معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ کھل ہی جائے گا، بہرحال کھل جائے گا، وہ کتنا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا تو یہ ہے کہ ہم ہتھیار نہیں کبھی بھی بنانے دیں گے، نیوکلیئر ہتھیار. تو ایران تو پہلے بھی اس نے لچک دکھلائی ہوئی ہے، وہ بات طے ہو جائے گی. پھر ان کے سینٹکام کمانڈر جو ہے کوپر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام ملٹری اہداف حاصل کر لیے، ہم نے 40 سال کی تیاری ایران کی ختم کر دی، ہم نے تو اپنے اہداف حاصل کر دیے. تو یہ ایک پالیسی کے تحت یہ لچکدار، آپ کو پہلے لچھے دار ہوتی تھی، بیانات ہوتے تھے، اب لچھے دار نہیں ہے، اب لچکدار بیانات آ رہے ہیں امریکہ کے کابرین کی طرف سے. اور پاکستان کی انٹرونشن کی وجہ سے، پاکستان کی ایک اچھی جمیل صاحب سفارتکاری کی وجہ سے ایران بھی ایسے ہی بیانات